بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ مختلف کامن بیماریاں جو ہیں ان کے بارے میں معلومات، ان سے بچاؤ کے طریقے چھوٹے چھوٹے آسان کلپس میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ شوگر کے بارے میں ہے کہ شوگر کیا ہے اور اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، اگر نہ اس کی حفاظتی تدابیر کی جائیں تو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو شوگر کا مرض میڈیکل کی لینگویج میں اس کو ڈائبٹیز میلیٹس کہتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر سائلنٹ رہتا ہے، دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ کئی نقصانات کر چکی ہوتی ہے۔ جب اس کا علم ہوتا ہے تو اس کے مضر اثرات کافی حد تک دور تک جا چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں یہ معلومات اچھی طرح سے سن لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ شوگر اگر موجود ہے تو اس کے مضر اثرات سے بچ جائیں گے۔ اگر ایسی حالت میں ہے کہ جن لوگوں کو ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر وراثتی بیماری ہے، جن کے والدین کو ہوتی ہے تو عام طور پر ان کے بچوں کو بھی ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ جن کو موٹاپا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے حد سے زیادہ، تو ان کو بھی یہ ہونے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بیماری اندر ہی اندر انسان کو مختلف اعضاء کے اوپر اثر ڈال کے اس کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی عضو بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے محفوظ رہ سکے۔ تو اس سے سب سے بڑا نقصان سب سے پہلے جو ہوتا ہے عام طور پر کہ اس کے ساتھ ساتھ جب جس کو شوگر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو عام طور پر بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بلڈ پریشر آپ کو، جیسا کہ پہلے بھی میں نے ایک دو کلپ میرے موجود ہیں، وہ آپ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں۔ تو اس کے سارے مضر اثرات جو ہیں، جو میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب شوگر زیادہ ہوگی، کنٹرول نہیں ہوگی، تو بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس کے جو مضر اثرات ہیں، مثلا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، اور نظر جو ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ختم بھی ہو جاتی ہے۔ گردوں پر اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، گردے اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، گردے ہم کہتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھاری علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ روزانہ ڈائلیسس کا خدشہ مول لینا پڑتا ہے، یا پھر گردہ ہی تبدیل کروانا پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ مثلا پاؤں ایسا سن ہوتا ہے کہ اس کو اگر سوئیاں بھی چباتے رہیں تو عام طور پر اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر انسان کوئی ایسا جوتا پہن رکھا ہے جس نے کوئی کل قابلہ بڑا ہوا ہے، یا تھوڑی سی چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے جو کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو زخم بن جاتی ہے۔ تو زخم پھر یہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہاتھ سی سون ہو جاتے ہیں۔ تو اگر سردیوں میں ویسے بندہ آگ سیک رہا ہو تو نیچے ہاتھ چلا جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ ہاتھ اس کا سن ہوتا ہے، اس کو درد نہیں ہوتا، تو وہ بھی زخم بن جاتا ہے، اور زخم وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور شوگر کے مریض کو جو زخم لگ جائے تو پھر وہ مندمل بڑی مشکل سے ہوتا ہے، بہت اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہوتا ہے، تو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہڈیوں کو بھی لگ جاتا ہے، تو پھر اس کو انگلیوں کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھ کے ٹانگ بھی کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ان کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے حفاظتی اقدامات کرے، تو اس سے بچنے سے
آپ کی جو ہے نا بیماری ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ایسے طریقے موجود ہیں۔ تو اس کے بچاؤ کے لیے جو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں۔ لائف سٹائل سے یہ مراد ہے کہ جیسے بعض لوگ ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ ایسا ہے کہ وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، مثلا جیسے دکاندار ہیں، مثلا جیسے بینک کے آفیسر ہیں، بینک کے آفیشلز ہیں، وہ صبح سے شام تک بینک میں ہی بیٹھ کے ہی اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی جو بہت سے شعبے ہیں جن کا ایکٹیویٹی سے تعلق نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ ان کو چاہیے کہ روزانہ اپنی زندگی میں ورزش کا استعمال کریں، اور کم از کم آدھا گھنٹہ سے لے کر 1 گھنٹے تک ورزش ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اس سے یہ جو ایکسٹرا گلوکوز ہے استعمال ہو جائے اور بڑھنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ لائف سٹائل میں کھانے پینے کا ہدایات آتی ہیں کہ ایسی چیزیں جو شوگر کو بڑھا دیتی ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، مثلا جو زیادہ میٹھے پھل ہیں یا میٹھی چیزیں ہیں، چائے میں زیادہ میٹھا ڈال کے جو لوگ پی لیتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ غذا میں ملک پروڈکٹس، یہ جو ہیں ایسی جو لوگ کھاتے ہیں چیزیں تیار کی ہوئی، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جو فاسٹ فوڈ کہلاتی ہیں، فاسٹ فوڈ، اور جن میں فیٹ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ ایسی چیزوں سے پرہیز کر لینا چاہیے۔ تو یہ آخر میں یہی کہوں گا کہ شوگر ایک ایسی مرض ہے کہ جس کا تعلق سمجھنے سے ہے، کہ اگر اس کو سمجھ آ جائے، اس بیماری کی جس کو سمجھ آ جائے تو وہ کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کو نارمل زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ شوگر اتنی بڑھ گئی ہے تو میں نے اپنی ڈوز بڑھا لینی ہے، کم ہو گئی ہے تو میں نے ڈوز کم کر لینی ہے، یا انسولین کب استعمال کرنی ہے، کتنی ڈوز لگانی ہے، تو اس طرح کی جب اس کو پوری روٹین سمجھ آ جاتی ہے تو پھر نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں یہی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اس سے بچنے کے لیے ریگولر اپنا چیک اپ کرواتے رہیں، ہر مہینے کم از کم شوگر کا چیک کروائیں، تاکہ اگر آپ کو کسی کو شوگر ہونے کا خدشہ ظاہر ہو تو اس کے لیے حفاظتی اقدامات، اور اگر علاج کی نوبت آتی ہے تو علاج بھی کیا جا سکے۔ تو اگر یہ کلپ آپ کو اچھا لگا ہے تو پھر اس کو لائک کریں، اپنے پیاروں میں شیئر کریں، اور اس کو کومنٹس بھی اس کے اوپر دیں، اور اس کے نیچے ریڈ بٹن جو سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو بھی دبا دیں، تاکہ اس طرح کی اور بھی میں کلپس بنا کر بھیجتا رہوں گا، تو خود بخود وہ آپ کو پہنچتے رہیں گے۔ شکریہ۔